اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پورا جو ٹاپک تھا وہ شفاعت پر چلا گیا تھا کہ کس طرح سے اگر ہم کسی کو پکارتے ہیں، کیونکہ جو بات ہماری شروع ہوئی تھی آیت نمبر 22 سے کہ تم پکارو جن کے لیے بھی تم زعم کرتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی من دون اللہ میں ہمیں ضروری یہ دیکھنا ہے کہ من دون اللہ، دون اللہ کا معنی ہوتا ہے بسائڈز اللہ کے، تمہیں اللہ تو تم نہیں چھوڑتے، اللہ کو تو تم مانتے ہو، لیکن اللہ کے ساتھ تم سمجھتے ہو کہ کتنے کچھ لوگ اللہ کے آگے پیچھے ہوں گے دنیا والوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح، اور وہ کس طرح سے اگر تمہارے حق میں بول دیں تو بادشاہ مان لے۔ یہ ایک ہمارا دماغ بن چکا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بار بار اس ٹاپک کو جو اللہ نے جس طرح سے ریپیٹ کیا، دیکھیں بار بار اللہ کی کتاب ریپیٹ کرتی ہے، وہ عقائد ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں جو یقیناً ضروری ہوں گے ہمارے لیے، نہیں تو بات تو ہم نے سمجھ لی تھی، ایک بار، دو بار، 5 بار، 7 بار، لیکن دوبارہ ہر دوسری آیت کے بعد اگر یہ بات آ جائے اور کانسیپٹ کی کلیئرٹی، یعنی آپ کی سوچ، آپ کا رجحان، آپ کا دین بالکل اللہ پیور چاہتے ہوں گے، تو یقیناً اس کے مارکس ہم کو بہت کچھ بہترین انداز میں ملنے والے ہیں، اور جس کا اللہ نے بھی بار بار وعدہ کیا ہے۔ تو اب آج ہم جو اس آیت پر آ رہے ہیں اس میں اور بھی بہت بڑی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا تو کسی کو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرایا جائے گا کسی کی برائی کا، صرف ذمہ داری کتنی ہے کہ مجھ کو اور آپ کو لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری کی اب بات آگے یہ ٹاپک بنے گا کہ اچھا انسان کی اور انبیاء کرام کی ذمہ داری کیا ہے۔ جب شفاعت کے ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کیا کہ شفاعت تو نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے اپنے اعمال درست ہوں اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس میں ہم نے بار بار انبیاء کرام کو بار بار ایڈ کیا، کیونکہ انہی کی تعلیمات، وہی کی تعلیمات نظر آ رہی ہے کہ تم لوگوں کو کلیئر کر دو اس معاملے میں کہ میرا نبی بھی نہیں بول سکتا ہے۔ تو دیکھیں نبی کو ہی تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور نبی کو جو آیتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ہم سب کے لیے ہے۔ آیت نمبر جو میں نے ابھی آپ سے کہا 25 آیت، سوری، ٹھیک ہے جی، تو ہم 25ویں آیت پر ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کلیئر لوگوں کو یہ عقیدہ دے دیجئے، آپ کلیئر لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ لا تسألون، اے لوگوں نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما، ان باتوں کے بارے میں، ان کام کے بارے میں، اجرمنا، جو ہم جرم کریں گے، یعنی اے لوگوں تم کلیئر لوگوں کو یہ بتا دو کہ تم سے سوال نہیں ہوگا جو ہم نے جرم کیا، اور نہ ہم سے سوال ہوگا جو تم نے عمل کیا۔ یعنی ادھر شفاعت کو ڈسکس کرتے ہوئے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یعنی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے ایک ہی بات کو کہ کوئی کسی کے بیچ میں نہیں بول سکے گا اور کسی کا وبال کسی کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک بڑے بزرگ لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ اس کے باپ کا کیا اس کے سامنے آیا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بیٹی دکھی ہو، بیٹا دکھی ہو، ہم کہتے ہیں اس کو اس کے باپ نے ایسے کیا تھا، اس کی ماں نے ایسے کیا تھا، یا تم لوگوں نے کسی نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی منوسیت پورے گھر پر آئی۔ اور حدیثیں اور روایتیں بھی بڑی ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست پورے گھر کو پھیلتی ہے تو پردہ ڈال دو، تو کیونکہ ایک شخص گزرتا تھا تو وہ گھر والوں کی روزی تنگ تھی، تو کہا تمہارے گھر کے پاس سے ایک بے نمازی گزرتا ہے جس کی نحوست تمہارے گھر میں آتی ہے۔ پھر ہمارے یہاں یہ منوسیت، نحوست، شفاعت، یہ ساری چیزیں ہم نے ہندوازم سے دوسروں سے اڈاپٹ کی، اور ان کو ہم لان تان کرتے ہیں، اور اپنے عقیدے کو ہم نے دل سے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، نہ تم سے سوال کیا جائے گا جو ہم نے جرم کیا، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا جو
تم عمل کرتے ہو، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم سے کیا سوال ہوگا؟ یہ ہمارا کویسچن اللہ سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جی پھر میرا کس معاملے میں سوال ہوگا؟ تو اللہ نے ہمیں بار 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 ریپیٹ کیا کہ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جس نے میری آیتوں کو خود کسی کی وجہ سے، کسی کے انڈر پریشر، کسی کی محبت میں، کوئی مجبوری میں، کوئی علماء کی جھوٹی تعلیم کی وجہ سے، خود کی کم علمی سے، واٹ ایور، آپ نے اگر کسی بھی وجہ سے میں نے اور آپ نے آیت کا کفر اور جھٹلایا ہے تو اولئک اصحاب النار ہے، ایسے لوگ آگ والے ہیں اور وہ سدا رہیں گے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری تھی کہ تم نے لوگوں تک بات پہنچانی ہے اور تم کو خود کو بھی باعمل ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو بار بار بتائی جائیں گی، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پچھلا ہی سورہ احزاب جو اینڈ کیا کہ آپ پر امانت کا ایک بوجھ ہے، اس امانت کے تحت آپ کو بھی نیک ہونا ہے، کیونکہ اس پر تعلیم دینا بھی قرآن کی روح سے سجتا نہیں کہ لما تقولون ما لا یفعلون، کہ وہ تم باتیں کیوں کرتے ہو جو تمہارے اپنے اندر عمل نہیں، نیکی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں مل کر ایک بہت خوبصورت انسان تشکیل میں آتا ہے، ایک بہت خوبصورت انسان، ایک بہت باعمل انسان، ایک مومن انسان کی شخصیت آپ پر عیاں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کو باقاعدہ اعلان کرنے کا کہا گیا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ دوسروں کے خاص عیبوں پر، دوسروں کے خاص عمل کو فوکس مت کریں، دوسروں تک صرف پیغام پہنچائیں اور اپنے عمل کو ہائی لائٹ کریں، اپنے عمل کو فوکس کریں کہ میں کہاں غلط ہوں۔ دوسروں کو صرف ہم نے بات پہنچانی ہے، کنوے کرنا ہے۔ کنونس ہونا یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے کہ وہ کب اس کے دل میں وہ بات جاتی ہے اور وہ کنونس ہوتا ہے۔ کنونس کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جناب آگے کی آیت دوسری لے لیجئے۔ آج دوسری بھی کل والی آیت ہے، اور میں اکثر یہ کل والی آیت کے لیے یہ بات کہتی ہوں کہ جو ہمیں ایک خلا لگتی ہے، کیونکہ ہماری عادت ہو چکی ہے نا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ میں نے بھی اس کے بڑے کورسز کیے ہوئے تھے، تو وہ جو ایک ہمارے اندر حدیث کو پڑھنے کا رجحان تھا کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب میں اس معیار کو پہنچی، جب میں اس بات کو پہنچی کہ یہی قول رسول ہے، انہ لقول رسول کریم، یہی قرآن رسول کریم کا قول ہے، تو پھر یہ بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، ہضم کرنا بہت ایزی رہا کہ تمام قل والی آیتیں آؤ پڑھو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہ کلام اللہ ہے، جبکہ یہ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ میں اللہ نے اس طرح کے آپشنز اور اس طرح کی ڈفرینسز رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ میں کر بات کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ہم کر بات کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے، جبکہ نبی پر تمام قرآن پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ تو اس سے کلیئر ہو گیا کہ سورہ حاقہ کی آیت نے محکم بات کر دی، مضبوط بات کر دی، دو ٹوک بات کر دی سورہ الحاقہ میں کہ اے نبی آپ اس قول سے زیادہ کوئی قول ایز اے دین نہیں کہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ ایز اے دین، دین کے مطابق اگر آپ نے بات کرنی ہے اور اگر آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ واٹ از دین، تو آپ اس قرآن سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ یہ کلیئر آپ کو دو ٹوک سورہ حاقہ میں آیت مل جاتی ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ ہم سیکنڈ ٹائم پڑھ رہے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قل، اے نبی یہ بھی علل اعلان کہہ دیجئے کہ یجمع بیننا ربنا، کہ جمع کریں گے ہم کو، ہمارے درمیان ہمارا رب۔ یعنی پہلے کہا گیا تم سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور پھر سیکنڈ سٹیپ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے جو ہم سب کا رب ہے۔ یہ ذرا سا آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو یہ وحی تھی،
جس طرح میں سمجھتی ہوں، اگر آپ کو صحیح لگتا ہو، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اللہ کے رسول مکے میں یا عرب میں ہیں اور بیت اللہ ہی ہے اور آس پاس میں اہل کتاب کے لوگ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ہی فالوورز ان کے دشمن ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ الگ دین لائے ہیں اور میرا رب اور تمہارے رب والی بات ہو رہی ہے، جبکہ رب ہم سب کا ایک ہے اور انبیاء کرام ایک ہی فارمیٹ پر ایک ہی باتیں لاتے تھے۔ تو یہ جو بیچ میں ہماری طرح ہم مسلمانوں میں جیسے مسلک اور فرقے ہو گئے ہیں نا، ہم مسلمانوں میں ہی ان کی بات تو چھوڑ دیں، اس وقت عیسائی، یہودی اور ہندوؤں کی بات چھوڑ دیں، ہم مسلمانوں میں ہی جیسے فرقے ہو گئے ہیں کہ ایک اپنی حنفی ہونے پر اتراتا ہے تو ایک اپنے شافعی ہونے پر اتراتا ہے، تو ایک اہل حدیث بنا بیٹھا ہے تو ایک سلفی بنا بیٹھا ہے، اور کوئی کسی کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، بس نبھا رہے ہیں۔ ایسی سچویشن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں بیت اللہ ہے، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور آج کا مسلمان بیچارہ اتنا جاہل ہے کہ یہی پوچھتا رہتا ہے حدیث نہیں مانو گے تو نماز کیسے ملے گی، حدیث نہیں مانو گے تو نماز کیسے ملے گی۔ یہ نہیں جانتا قرآن پڑھنے والا کہ پورے قرآن میں نماز کی سب سے زیادہ آیتیں ہیں اور کوئی سوال نہیں اٹھا کہ نماز کیسے پڑھو گے، کیونکہ نماز نون تھی۔ نماز اس وقت کے اہل کتاب بھی پڑھ رہے تھے، بیت اللہ میں پڑھ رہے تھے، بیت اللہ میں تمام لوگ بیٹھے تھے۔ آپ سوچئے، کچھ سوچ کے پردے اٹھائیے، کچھ خدا کا واسطہ اس ایرا میں پہنچنے کی کوشش کیجئے کہ آپ عرب میں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا ہے، یعنی بعثت ہوئی ہے، اور اہل کتاب بھی بیت اللہ میں ہیں، جن میں مشرکین مکہ بھی بیت اللہ میں ہیں۔ ایک ابراہیم کے نام سے کھڑا ہے، ایک موسیٰ اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کھڑا ہے۔ سب اللہ 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 کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید بتانے کے قائل نہیں ہیں، اور انہیں وہ شفاعت کے ٹاپک میں بھی یہ ہماری طرح ڈوب چکے تھے، مر چکے تھے کہ جناب جی شفاعت ہوگی، اور اللہ کے رسول ان کو وہ باتیں بتاتے تھے جو الہامی کتاب سے تھی۔ بالکل ہماری طرح ان کے بڑوں نے الہامی کتابیں عوام کو پڑھنا روک دیا تھا، جیسے ہمارے والدین نے، سب نے آمین 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 کرا دی، جی میرا بچہ 25ویں پارے پر ہے، میرا بچے نے 9 سال میں ختم کیا، میرے بچے نے 11 سال میں، ماشاءاللہ میرے بچے نے 7 سال میں، بس جی ہم نے آمین پڑھوانی تھی۔ پھر جی میرا بچہ روز صبح ایک رکوع پڑھ لیتا ہے، جی میرا شوہر دکان کھول کر رکوع پڑھ لیتا ہے، جی میں رمضان میں 2 قرآن پڑھ لیتی ہوں، تو جی میں نے فلاں میت کو 4 قرآن بخش دیے۔ وہی ہمارے والا حال ہو گیا کہ جی عوام تک رسائی ناممکن ہو گئی ترجمے کی، بلکہ اتنا ڈرا دیا ترجمے سے کہ جی آپ کو کس مفتی کا فتویٰ مل گیا ہے، جی آپ کس فتوے کے تحت، جی آپ کون سے سند یافتہ ہیں، آپ نے کتنے سال کا کورس کیا۔ یہ ابھی چند سال پہلے کی ساری یہ داستانیں ہیں، یہ ابھی چند سال پہلے یہ بریلوی اور دیوبند اور ہم سب وجود میں آئے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ یہ انڈیا کے سارے گاؤں اور شہر ہیں، اور ہم سب نے اتنا جڑ پکڑ لیا ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے دور جا چکے ہیں، اور ہم اپنے اپنے جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ ایسا ہی سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے، یہ سب بیت اللہ میں بیٹھتے تھے، یہ سب نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کو توحید ہضم نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اتنے کلیشز ہوئے، اور پھر یہ اپنی اپنی الگ الگ ٹیم میں بٹ گئے۔ تو جناب ادھر غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ جمع کریں گے ہمیں بھی اور تمہیں بھی، وہ کون جمع کرے گا؟ جو ہم سب کا ایک ہی رب ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا، یجمع بیننا ربنا۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بالکل ہی نارمل بات ہے، کیوں یہ بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں، لیکن مجھے اس میں بڑا وزن دکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آج تو جتنے جھگڑے کرنے کر لو، سب کو ہمارا رب، یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہمارا رب، ہم سب کا ایک رب ہے، تو پھر ایک ہی کتاب ہونی تھی، اور پھر سارے نبیوں کا ایک ہی درجہ ہونا تھا۔ چھیڑتے ہو آپ دوسروں کو،
یعنی ضد پر آمادہ کرتے ہو کہ ایگو ہرٹ کرتے ہو ان کی کہ جی یہ کہہ کر کہ جی جو میرا نبی ہے وہ تم سب کے نبی کا سردار ہے. کیوں ایسے دل آزاری کیوں کرتے ہو کسی کی؟ کیا آپ کے نبی نے آپ کو یہ تعلیم دی تھی کہ آپ سب کو کہنا؟ کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے کہنا کہ میں سردار ہوں، میں سردار ہوں، میں سارے نبی میرے گھر کے سوالی ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم دی تھی کہ آپ اس طرح سے میرا تعارف کرانا کہ سارے نبی میرے گھر کے سوالی ہیں، کہ جو ماننے والا ہو وہ بھی نہ مانے؟ خدا را ہم سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ٹائم ہے اور ہم سب کی پریزنٹیشن اللہ نے دیکھنی ہے کہ کس نے کتنی بات کی اور کتنی ضروری بات کی، اور جو لیکنگ تھی، جو کمی تھی ہمارے دور میں، کیا ہم نے اس کو فوکس کیا یا ہم آئین گئین تک ہی محدود رہے یا تلفظ نکالنے تک؟ جبکہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں وہ اس کی کلاسز موجود ہیں کہ ہم حفظ بھی کراتے ہیں، ہم تجوید بھی پڑھاتے ہیں، لیکن بھائی بہنوں سمجھنا بہت بڑی چیز ہے. تو ادھر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ جی جمع کرے گا ہمارا درمیان ہمارا رب. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر فیصلہ ہوگا ہم سب کے درمیان حق کے ساتھ. دیکھیں یہ ساری باتوں میں بار بار ایک ہی بات آپ لوگوں سے کرتی ہوں کہ فیصلہ تو ہمارا رب کرے گا، وہ تو کرے گا. اس فیصلے سے پہلے میں اور آپ اپنا فیصلہ کر لینا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمیں کتاب کو کیسے پڑھانا ہے، ہمیں عمل کیسے کرنا ہے، ہمیں کتنی باتیں ماننی ہے، ہمیں کتنی باتیں ریجیکٹ کرنی ہے، کتنی چیزیں شرک کے قریب ہیں، کتنی جھوٹ ہیں، کتنا اللہ رسول پہ جھوٹ بولا گیا ہے. کیا آپ کو ذرا بھی غصہ نہیں آتا اللہ رسول پر جب جھوٹ بولا جائے؟ اور ممبر پر بھی بیٹھ کر کوئی مولوی جھوٹ بول رہا ہو، قسم کھا کر بتائیے آپ کو ذرا برا نہیں لگتا؟ اور اگر آپ کے والدین پر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو آپ کو برا لگتا ہے؟ مجھے تو بہت لگے گا. سوچئے، میں پھر یہ دیکھوں گی بھی نہیں کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں، میں اس کی اصلاح ضرور کروں گی، اس کی زبان ضرور بند کروں گی کہ جو ہمارے والدین پر جھوٹ بول جائے تو ہمارے والدین سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تمام انبیاء کرام کو ہم نے ایک سا پیار کرنا ہے، ہم کسی کے لیے بھی غلط بات نہیں سنیں گے. تو کیا اتنی بھی ہم نے قرآن سے بات نہیں سیکھی کہ کوئی اللہ کے خلاف بات کر رہا ہو نبی پر اور ہم بونگوں کی طرح، گونگوں کی طرح بیٹھے پڑے ہوں؟ یہ حق ہم نے ادا کیا. تو اس لیے پلیز دل لگا کر صرف قرآن کو فوکس کیجئے تو آپ پر تمام آیتوں کو، تمام حدیثوں کو آپ آپریٹ کر سکیں گے. اگر آپ بار بار قرآن کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ ماسٹر مائنڈ ہو جائیں گے قرآن کے. پھر آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان ہوگی تو آپ کا جو دماغ کا لیول ہے، قدرتی طور پر جو آپ کے دماغ کو جس سسٹم پر بنایا گیا ہے، آپ کے برین کو، آپ کا برین آپ کو آرڈر دے گا کہ جو آپ نے قرآن میں اتنی بار ریپیٹ کیا یہ حدیث تو اس کے خلاف جا رہی ہے. بخدا کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں، بس روز تھوڑا سا ترجمہ اور نماز سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. بس اس طرح آپ ماسٹر مائنڈ ہوں گے کہ آپ کو کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی بیان کرے گا، آپ کہیں گے کہ یہ تو میل ہی نہیں کھاتی، کیونکہ قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، قرآن سے تو وہ ثابت ہوتا ہے. یہ اللہ کی خاص ہیلپ آپ کے ساتھ آئے گی. بخدا آپ خود کر کے دیکھ لیجئے گا تو ہمارا پورا فوکس قرآن کے ترجمے پر ہونا چاہیے. پھر ہمارا برین ہم کو آرڈر کرے گا کہ یہ قرآن کے خلاف بات جا رہی ہے. اور انشاءاللہ جو اللہ نے آپ سے اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایمان والوں کی میں قوت کو اور بڑھا دیتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے اور میرے لہجے میں ایک جھجک ہے نا، جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ زبان کی جھجک کو دور کر دیجیے اور میں بڑھ کر فرعون کے آگے بات کر سکوں. ہم نے ان کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور وہ صحیح بول نہیں سکتے تھے. خدارا جھوٹ سے بیزاری کا اظہار کرو. انہوں نے اللہ سے کہا تھا اللہ مجھے خوف آ رہا ہے فرعون کے پاس جاتے ہوئے، ایک تو میرا معاملہ بھی وہاں پر پینڈنگ ہے، قتل بھی مجھ سے ہو چکا ہے، اللہ میرے زبان کی گرہ کو کھول دیجئے جو مجھے ڈر لگتا ہے اور مجھے جھجک آتی ہے بڑے بڑوں کے سامنے بات کرنے کو، اللہ میری شرح صدر کر دیجئے.
یہ نبی کو فکر ہو رہی تھی اور ان کی دعا قبول ہوئی، تو کیا آپ کی میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ہماری بھی دعا قبول ہوگی. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور عافیت کا معاملہ ہم سب کے ساتھ کرے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تو فیصلہ کریں گے، آپ کو اس سے پہلے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، پھر آپ کے فیصلے پر اللہ اپنا فیصلہ سنائیں گے. انشاءاللہ اللہ مجھ کو اور آپ کو سرخرو رکھے. جہاں کہیں غلطی پر ہیں اللہ ہمیں بڑی شفقت کے ساتھ اپنی طرف رکھیے گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو جناب نبی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہی تو فیصلہ کرنے والے علیم ہے. کوئی تمہاری شفاعت کرنے والا تمہارا فیصلہ تھوڑی کر سکتا ہے. اوپر کانٹیکس سے تو جوڑو، پورا شفاعت کا ٹاپک تھا. وہ اللہ سب کے فیصلے کریں گے، وہ اللہ کے آگے ہم جمع ہوں گے، وہ اللہ جانتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے، کس کی مجال ہے کہ کوئی شفاعت کر سکے انسان، کیونکہ پھر انسان کو مرنا نہیں چاہیے. جو شفاعت کرے اس کو موت نہیں آتی، جو شفاعت کرے وہ ہر نفس پر نگران ہوتا ہے. تو اس لیے اگر اس عقیدے کو ہم پی لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، تو انشاءاللہ کم از کم اس شرک سے ہم دور رہیں گے. اس کے بعد آئیے آیت نمبر 27 پر کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے. دیکھیں آج تھرڈ ٹائم قل والی آیتیں آ رہی ہیں. یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے ارونی، یعنی دیکھ لیجئے نبی کتنے بہادر تھے. دیکھ لیجئے کہ نبی بہت بہادر انسان تھے، اخلاق کے ساتھ، بہت ہی خلوص تھا ان کے اندر، بہت ہی بہترین زبان تھی، لیکن انہوں نے ڈٹ کر ہمت کا مظاہرہ کیا اور کہا ارونی، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح، الذین الحقتم بہ، ان کے بارے میں، ان کی کریشن کے بارے میں مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کون بارش برسانے میں اللہ کی ہیلپ کرتا ہے، کون بچے پیدا کرنے میں کوئی غیر اللہ ہیلپ کرتا ہے، کون ہے جو کچھ زمین سے اگا سکتا ہے، کون ہے جس کی موت رک سکتی ہے، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح، ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ تو صحیح جن کو تم الحقتم، جو ملاتے ہو تم بھی اس اللہ کے ساتھ. ذرا ان کا تعارف تو کراؤ، ذرا دلیل تو دو اللہ کی آیتوں سے، جن کو تم ایز شرکا ملاتے ہو، شریک ملاتے ہو. کلا، ہرگز نہیں تم ایسا کر سکو گے، بلکہ اصل بات یہ ہے ہو اللہ، وہی اللہ عزیز بھی ہیں اور وہی اللہ اپنے تمام معاملات حکمت سے طے کرتے ہیں. اور سنو جن سے تم شفاعت کا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو ان کا کام کیا تھا، سنو ان کا کام آگے آیت میں آ رہا ہے کہ وہ محدود تھے کہاں تک؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ اے نبی آپ کو ہم نے اس کام کے لیے بھیجا ہے. اللہ کے نبی ہی کہہ رہے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح کن کن کو تم ملاتے ہو کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ اتھارٹی ہوں گے، یہ بھی. اور سن لو کہ ہم انبیاء کرام آتے کیوں ہیں، ہم انبیاء کرام جو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کیوں آئے، کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ان کو. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، مگر بھیجا ہم نے آپ کو، یعنی اللہ آ گیا تو اللہ نے فرمایا کہ سنو اللہ کے نبی کو اس لیے بھیجا گیا ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر کہ اے نبی آپ لوگوں کو سمجھائیے گا آیت، چاہے عربی ہوں اجمی ہوں، آپ نے ان کو آیتوں کی سمجھ دینی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے ترجمے کی فرضیت، اور اسپیشلی ہم اجمی ہیں. میں امید رکھتی ہوں اللہ سے اللہ ہم کو بہت زیادہ کریڈٹ دیں گے عربیوں سے بھی. یہ میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی پازیٹیوٹی ہے کہ ہم اجمی ہیں
ہمارے لیے عربک سیکھنا مشکل تھا، ہماری زبان بھی نہیں تھی، ہم نے اللہ کے لیے سیکھا اور اس میں خوشخبری لینے کے لیے سیکھا اور اس سے ڈرنے کے لیے ہم نے یہ کتاب سیکھی کہ رب کے آگے ہم سرخرو ہوں گے۔ تو اے نبی، آپ نے بھی لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے۔ اے نبی، آپ خوشخبری دو گے کہ تم کیا کرو تو جنت کے حقدار ہو، اور اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے کہ تم کیا چیزوں سے بچو تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے مگر خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی ترجمے سے تم کو سب کو بتانا ہے، سمجھا کے سب کو بتانا ہے۔ یہ ختم القرآن پہ ختم القرآن بغیر سمجھے یہ ہم نے سیکھ لیا، جبکہ یہ قرآن تو سمجھ کر پڑھنے والی کتاب تھی۔ لیکن حال یہ ہوا ہے کہ اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کی آیت ایز اٹ از رہ گئی۔ میں جب نیا قرآن پڑھتی تھی تو جب یہ آیت آتی تھی کہ اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یعلمون، تو اور بھی دوسری طرح کی آتی تھی کہ اکثریت ایمان نہیں لا رہی ہے، اکثریت جاہل ہے، اکثریت غور و فکر نہیں کرتی، تو میں سوچتی تھی کاش میں آگے قرآن پڑھتی جاؤں اور شاید ایسا ہو جائے کہ نہیں پھر اکثریت اس کو مان گئی۔ یعنی یہ میری سوچ تھی کہ میں پڑھے جا رہی ہوں کہ میجورٹی پیپل ڈینائی کرتی ہے، میجورٹی پیپل اس کو سمجھتی نہیں ہے، میجورٹی کے پاس پیور ایمان نہیں۔ میں نے سوچا شاید آخر میں جا کر یہ آیت یوں ہو جائے گی کہ ہاں اب میجورٹی نے اس کو مان لیا، لیکن میں بہت رنجیدہ ہوں کہ یہ آیت ایز اٹ از رہ گئی، اور سورہ واقعہ نے بھی ہم کو بتا دیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، کم لوگ جنتی ہیں، اور سبقت لے جانے والے تو کم ہی ہیں، پچھلے دور کے یہ ہم جیسے لاسٹ والے۔ تو جناب اس بات سے ہم کو ہمت بھی ایک طرف آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے پاس پیور ایمان نہیں تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم قرآن کو تھامتے ہیں، ہم اس کی زبان سیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیور لوگوں میں شامل کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی پہچان نصیب فرمائیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیے۔ ہمیں قدم قدم پر آپ کی بس رہنمائی کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ نے ہماری رہنمائی کتاب سے کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محبت دیجئے، کیونکہ جس سے محبت ہو جائے نا اس کا بات ماننا ایزی ہوتا ہے۔ یا آپ کی لائف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو جس سے پیار ہو گیا ہے اس کا کہنا ماننا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل اللہ کی یاد نصیب فرمائے، اور یہ ہمیں جو مقصد ملا قرآن کو سمجھنے کا، اللہ ہمیں بہترین انداز سے رمضان منانا نصیب کرے، کیونکہ دیکھیں رمضان اس شب قدروں کے لیے نہیں آیا، رمضان وہ جو آپ کے اور میرے عقیدے ہیں کہ تقدیر لکھی جائے گی، یہ اس لیے نہیں آیا۔ رمضان تو آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور پھر روزے رکھنے کا حکم آ گیا، پھر اعتکاف کا حکم قرآن سے مل گیا، پتہ یہ چلا یہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ ہم خوب سمجھیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہمت طاقت دے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔